बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो अहम मामलात के ऊपर बात करनी है। आज की तारीख़ आपको पता है 16 दिसंबर है और 10 साल पूरे हो गए हैं उस दिलखराश वाक़ये को जिसने पूरी कौम को, पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया था। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के 10 साल पूरे हो गए हैं। 144 मासूम जानें इसमें गई थीं। मासूम बच्चों को शहीद किया गया था। बेचेहरा जो दहशतगर्द थे उन्होंने सफाकियत का मुजाहरा किया था और इनमें बताया गया है कि 131 या 133 स्टूडेंट्स थे, तालिब इल्म थे, बाकी स्कूल का स्टाफ था। एक खौला बीबी थी जिसका स्कूल में पहला और आखिरी दिन था। इस हवाले से 10 साल जब पूरे हो गए हैं तो फिर 16 दिसंबर को यानी आज की तारीख़ में सिक्योरिटी ख़दशात हैं और ये सिक्योरिटी ख़दशात जो हैं ये बताया गया है कि ये पंजाब में हैं। अब पंजाब की सूरत हाल के हवाले से अगर आप बात करें तो एक तो पंजाब के हवाले से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात कम रिपोर्ट हुए हैं बनिस्बत खैबर पख्तूनख्वा के। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारे खुले रहेंगे 16 दिसंबर को भी, लेकिन पंजाब में तमाम तालीमी इदारे जो हैं ये बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से भी आज की वीडियो में बात करनी है और बात करनी है जनाब कुरम के हवाले से। कुरम में तशवीशनाक सूरत हाल में इजाफ़ा हो रहा है, शिद्दत बढ़ रही है, लोगों की मायूसी में इजाफ़ा हो रहा है और लोग अब जो है शदीद मायूसी का शिकार इसलिए हैं कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, क्योंकि रेगुलर मीडिया पे आपको बहुत सारी जो बातें हैं, जो बहुत सारी ख़बरें हैं वो नहीं बताई जाती और ख़ुसूसन जब कुरम के हवाले से या खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हवाले से बात की जाए तो 16 दिसंबर के हवाले से बात करते हैं। एक तो पंजाब में तमाम तालीमी सरकारी जो तालीमी इदारे हैं और निजी जो तालीमी इदारे हैं ये बंद रखने का ऐलान किया गया है। इस सूरत हाल में आप देखें तो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, यानी स्कूलों में खुदा न खास्ता कोई हमला हो सकता है। बाकायदा इस हवाले से ये तो नहीं बताया गया कि इस छुट्टी की वजूहात क्या हैं, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि चूँकि ख़तरात हैं और ये ख़तरात पंजाब में हैं तो इसलिए वहाँ के स्कूलों को बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। जो वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, यहाँ पर भी इसी किस्म का फ़ैसला किया गया है और बाकायदा जो हुक्मनामा जारी किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, उसमें सरकारी तालीमी इदारों के साथ साथ जो निजी तालीमी इदारे हैं उनको भी बंद रखने का हुक्म दिया गया है कि जी आप छुट्टी करेंगे। इसी तरह रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने यही हुक्मनामा जारी किया है। लाहौर की इंतज़ामिया ने भी इसी किस्म का हुक्मनामा जारी किया है कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद रखा जाए। ये सूरत हाल काफ़ी जो है तशवीशनाक इसलिए है कि एक तो 10 साल पूरे हो गए हैं। अगर यकजहती का इजहार करना है आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा और उनकी फैमिलीज़ के साथ, तो ये यकजहती का इजहार सिर्फ़ पंजाब से क्यों हो रहा है और अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट्स सिर्फ़ पंजाब में हैं? ज़ाहिर है पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है नहीं होना चाहिए कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी इलाके में सिक्योरिटी ख़दशात नहीं होने चाहिए कहीं भी। खुदा न खास्ता कोई अगर इस किस्म की सूरत हाल है, कोई इत्तला है, कोई खुफिया इत्तला है, तो उस हवाले से फिर सिक्योरिटी इंतज़ामात होने चाहिए और फिर मुल्क भर के लिए एक फ़ैसला होना चाहिए था। लेकिन अगर सिंध की सूरत हाल महफूज है इस हवाले से, वहाँ पे कोई थ्रेट्स नहीं है, अगर बलूचिस्तान में कोई थ्रेट्स नहीं है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई थ्रेट्स नहीं है, तो क्या पंजाब में सिर्फ थ्रेट्स हैं? ये सवाल ज़ाहिर है कि इससे लगता यह है तासुर भी, मैं जब ख़ुद ये बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा तासुर महसूस हो रहा है कि जैसे मैं सुबाइयत के हवाले से खुदा न खास्ता बात कर रहा हूँ। लेकिन वाक़या हुआ है पेशावर में।
سب سے زیادہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، اور یہ واقعہ 10 سال پہلے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ہوا تھا۔ پشاور میں اور خیبر پختونخوا کے دوسرے مقامات میں ایسا کوئی حکم نامہ سامنے نہیں آیا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی تعلیمی ادارے جو ہے یہ بند رکھے جائیں۔ معاف کیجیے گا۔ جو اس وقت صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن کی، یہاں پر ایسے اب بھی علاقے ہیں کہ یہاں پہ سرکاری اسکولوں کو بموں سے اڑایا جاتا ہے، ان کے کمروں کو نقصان پہنچتا ہے، اسکولوں کی چار دیواری کو نقصان پہنچتا ہے، اور باقاعدہ چٹیاں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، باقاعدہ خطوط جو ہیں وہ ارسال کیے جاتے ہیں، سرکاری ملازمین کو انتہائی تھریٹس ہیں۔ کل ہی کی ویڈیو میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے جو 60 دن کی مہلت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، جو سرکاری ملازمین کے حوالے سے ان کے ہدایات ہیں۔ بہرحال جو اس وقت وفاقی دارالحکومت کی صورتحال ہے وہاں پہ سیکیورٹی خاصی ٹائٹ رہتی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی انتہائی سخت کی جاتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر باوجود یہ کہ حکومت کوشش کرے، باوجود یہ کہ حکومت کسی بھی قسم کا دعویٰ کرے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ الرٹ ہے، لیکن سیکیورٹی اس طریقے سے ہوتی نہیں ہے۔ شام کے بعد اگر پولیس کی پیٹرولنگ نہیں ہو سکتی، سیکیورٹی فورسز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورتحال میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے۔ اب جب بھی کوئی خاص دن آتا ہے پاکستان میں، کوئی قومی دن آتا ہے، تو اس دن پر بتایا جاتا ہے کہ جی سیکیورٹی جو ہے وہ خاصی سخت کر دی گئی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہم اگر 16 دسمبر کے حوالے سے بات کریں، یہ پہلے تو جب 16 دسمبر 1971 کو آپ دیکھیں کہ ملک دولخت ہوا تھا، پہلے ہر سال اس کا غم منایا جاتا تھا 16 دسمبر کو، سقوط ڈاکا، اور پاکستان جو ہے مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، یہ دو لخت ہو گیا تھا پاکستان، اور آج مشرقی پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی صورت میں موجود ہے۔ تو 16 دسمبر ایک نیا سانحہ تھا 10 سال پہلے جو وقوع پذیر ہوا، اور جس کو ہر سال بڑا غمناک طریقے سے منایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان فیملیز پر گزر رہی ہے کہ جن کے پیارے اس واقعے میں شہید ہو گئے تھے، سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ آج بھی وہ دردناک مناظر جو ہیں وہ بھولے نہیں ہیں، کیونکہ 10 سال کا عرصہ اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا حکومت کو اس طرف کسی نے توجہ نہیں دلائی؟ خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم نے باقاعدہ یہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ایک تو اسکول کھلے رہیں گے، تمام سرکاری اور نجی جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول کالجز، یہ کھلے رہیں گے، اور یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اسکولوں کی جب صبح اسمبلی ہوتی ہے تو وہاں پر دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا جائے، باقاعدہ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ دو قسم کے فیصلے کیوں ہیں؟ اگر اظہار یکجہتی کے طور پر پنجاب کے اسکول بند کیے جا رہے ہیں تو پھر یہ اظہار یکجہتی تو پورے پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ یکجہتی کا اظہار تو پھر خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی ہونا چاہیے تھا۔ اگر سیکیورٹی الرٹس جو ہے اس حوالے سے اگر تھریٹس ہیں تو پھر یہ تھریٹس تو سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہیں۔ بہرحال جو بھی سوچ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب کے اندر، اور اگر خیبر پختونخوا کے لیے اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا گیا تو اس کی وجوہات کیا ہیں میں کم از کم نہیں جانتا۔ کرم سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اسپتالوں میں میڈیسن کی قلت ہے، وہاں پہ اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے، آکسیجن کی کمی ہے ہسپتالوں کے اندر، اور کچھ رپورٹس ایسی غیر مصدقہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر بچوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں۔ صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہمارے سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سرکاری جرگہ
جو وہاں پر موجود ہے، بلکہ وہاں پہ جا بھی نہیں سکتا۔ کوہاٹ میں وہ جرگے کے جو اجلاس ہیں وہ ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہیلی کاپٹر میں میڈیسن بھجوانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، وہ دعویٰ کدھر گیا؟ اگر اس قسم کی خبریں پارا چنار سے، کرم سے آ رہی ہیں تو یہ صوبائی حکومت کے لیے بھی انتہائی شرمناک بات ہے، وفاقی حکومت کے لیے بھی انتہائی شرمناک بات ہے، اور ہماری جو عسکری قیادت ہے، ہماری جو سیاسی قیادت ہے، اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ جو لفظ غیر مصدقہ میں نے استعمال کیا ہے، یہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہاں سے اطلاعات کی جو آمد ہے، جو رسائی ہے وہاں تک، یہ بہت مشکل ہے، راستے بند ہیں۔ سارا دار و مدار جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کرنا پڑ رہا ہے، اور سوشل میڈیا کی بہت ساری خبریں آپ کو پتہ ہے کہ اتھینٹک نہیں ہوتی، مستند نہیں ہوتی۔ اگر بچوں کی یہ مواد کی خبریں درست ہیں تو یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر اشیاء خورد نوش کی قلت کی خبریں درست ہیں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور اس حوالے سے جتنا جلد ممکن ہو سکے انسانی بنیادوں کے اوپر حکام کو، متعلقہ حکام کو، حکومت کو جاگنا ہوگا۔ یہ جو فائنل کال اور ڈی چوک کے معاملات، اور آج علی امین گنڈاپور نے دعائیہ تقریب میں خطاب کیا، ساری سیاسی باتیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس حوالے سے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی خود کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں یکسوئی کی ضرورت ہے، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اسی قسم کی تقسیم ہمیں نظر آئے گی جس قسم کی تقسیم ہمیں آج نظر آ رہی ہے۔ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔